نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب روزہ افطار فرماتے تو یوں فرماتے: ذهب الظماء، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اجر باقی ہو رہ گیا، ثابت رہ گیا انشاءاللہ۔ یعنی مقصد یہ کہ انسان نے روزہ رکھ کر جو دن کے اندر مشقت، پیاس اور بھوک برداشت کی ہے وہ افطاری کے وقت چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں، یعنی جو رگیں خشک ہو چکی تھیں روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ تر ہو چکی ہیں، لیکن یہ مشقت بھی چلی گئی، یہ بھوک پیاس بھی ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر باقی رہ گیا، نامہ اعمال میں اجر باقی رہ گیا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے 30 دن ہیں اور 30 دن میں ہر مومن بندے کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یعنی 30 چک ایک روزے دار کے پاس ہوتے ہیں، اگر وہ ان کو چاہے تو ان کو کیش کر سکتا ہے، اور جو دعا وہ مانگے گا وہ اس کی ایک دعا ضرور پوری ہوگی۔ تو ہم 30 دعائیں مانگ سکتے ہیں، اس میں ہر روز ایک دعا متعین کر لیں جو کہ ہم ضرور مانگیں اور بدل بدل کر مانگتے رہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے، یعنی جب روزہ افطار ہوتا ہے تو اس وقت جو روزہ دار دعا مانگتا ہے روزہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا ہے کہ ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے، متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار، بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے: کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے رمضان المبارک کے اندر رحمتوں کے دریا اور سمندر برستے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھاٹھیں مارتے ہیں۔ انسان روزے دار کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور خشوع خضوع کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ دعا مانگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزہ دار جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی عبادتوں کو چھوڑو اور روزہ دار کی دعاؤں پر آمین کہو۔ یعنی عرش والے فرشتے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ وہ عبادت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی عبادت کو چھوڑ دو اور روزہ دار بندے، جو میرے مومن بندے فرش پر بیٹھ کر مجھ سے مانگ رہے ہیں، تم عرش پر ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ رمضان المبارک میں خصوصی پیکج ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی اس خصوصی رحمت سے، خصوصی فضل سے ہم فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم بھی رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔